learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ انا بے شک اولا بیتن پہلا گھر وضیع جو بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہی ہے ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن بابرکت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے گھر کعبۃ اللہ کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ دنیا میں عبادت کے لیے مقرر کیا جانے والا سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، برکت والا ہے۔ برکت کا مطلب خیر اور کثرت ہے۔ دنیا میں اتنی برکت والا، اس قدر کثیر اور دائمی خیر والا اور مخلوق کے لیے اس قدر فوائد کا حامل کوئی اور گھر موجود نہیں۔ وہ ہدایت ہے، ہدایت دینے والے کی بجائے ہدایت کا لفظ بولنے کا مطلب گویا یہ خود سراپا ہدایت ہے۔ اس میں آیات بینات موجود ہیں، اس میں داخل ہونے والے کے لیے امن اور سلامتی ہے۔ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے بارے میں یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا۔ بیت اللہ کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ زمین پر پہلا گھر تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کو قبلہ یعنی ایک جائے عبادت بنایا گیا۔ یہ یہودیوں کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت کا گھر ہے۔ صحیح میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر کون سی مسجد پہلے بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ صحیح بخاری 3366۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا، اس کے 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا۔ فیہی اس میں آیاتم بیناتم واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے۔ اس آیت میں بیت اللہ کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود اور صفا اور مروہ ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے اور باقی اور بھی ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ کے قدموں کے نشان جو مقام ابراہیم پر تھے یہ بھی آیات بینات میں سے ہیں۔ ومن اور جو کوئی داخل ہوا کانا آمنن وہ امن والا ہو گیا۔ بیت اللہ کے ارد گرد کا علاقہ حرم ہے جس کی حدود معروف ہیں، اور جو اس میں داخل ہوا وہ اپنے نفس، مال اور عزت کا اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ مکہ مکرمہ میں اسلحہ اٹھائے۔ صحیح مسلم 3307۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے علی الناس لوگوں پر حج البیتی حج کرنا اس گھر کا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، الیہ سبیلا اس کی طرف راستے کی۔ حج زندگی میں ایک بار استطاعت رکھنے والے پر فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے بس تم حج کرو۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج فرض کیا گیا ہے؟ تو آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ عرض کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہتا ہاں تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جن باتوں کو میں چھوڑ دیا کروں تو ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو حسب استطاعت تم اسے اپنا لو، اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو تم اسے چھوڑ دو۔ صحیح مسلم 3257۔ ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، عن العالمین تمام جہانوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے جہان والوں سے بے نیاز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں، یہ فقط تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی انسان کو ضرورت ہے، اگر وہ ان احکامات کی پرواہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی ضرورت نہیں۔ یہاں کفر سے مراد حج نہ کرنا ہے۔ قرآن مجید نے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ قل یا اہل الکتابی آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، لما تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات کا۔ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پہلے گھر کا انکار کیا۔
اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حلال اور حرام کا انکار کیا، اس کے نبیوں اور اس کی کتابوں کا انکار کیا۔ واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، علی ما تعملون اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ اہل کتاب پر اصلیت واضح کی گئی ہے کہ وہ خود کو بڑا مومن سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفر کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خوف پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے اعمال پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اس لیے کفر کرنے سے بچ جاؤ۔ قل یا اہل الکتابی آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، لما تصدون کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راہ سے، من آمنا اس کو جو ایمان لایا۔ اہل کتاب ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے مراد اس کے نبی اور اس کی کتاب کا راستہ ہے۔ یہود خود تو کفر کرتے تھے، اب ان کی اتنی جرت ہو گئی تھی کہ طرح طرح سے لوگوں کو بھی دین حق سے روکنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اہل کتاب حق کو نہیں مانتے تھے، اس لیے انہیں کسی کا حق پر چلنا بھی پسند نہیں تھا۔ تبغونہا تم تلاش کرتے ہو، عوجا ٹیڑھا پن، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ اللہ کے دین والے جو حق کے راستے پر چلتے ہیں آپ ان کے لیے گمراہی چاہتے ہو۔ اہل کتاب خود اسلام کی سچائی کا انکار کر کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے راہ میں کجی تلاش کرتے تھے۔ اسلام پر اعتراضات عائد کر کے مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے اہل کتاب طاقت کے ذریعے زبردستی اسلام کے راستے سے روک کر اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی دین اسلام کے حق ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کے گواہ ہو۔ پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں اور جنہیں یہودی پڑھتے ہیں ان کی وجہ سے یہودی دین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر گواہ بنے۔ عبداللہ بن ابی جعفر اپنے والد سے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ تم خود اس پر گواہ ہو جو کتاب اللہ میں سے پڑھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، تم اسے اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ غافل، اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کے ذریعے اہل کتاب کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنے اعمال سے غافل ہو، مگر اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے۔ ابن اسحاق اور ابو الشیخ نے زید بن اسلم سے روایت نقل کی ہے کہ شماس بن قیس یہودی اوس اور خزرج کے پاس سے گزرا اور ان کو آپس میں باتیں کرتا ہوا دیکھ کر حسد کیا اس نے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان میں کافی دشمنی تھی اور اب آپس میں کس قدر محبت ہے، تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا، اس نے آ کر ایک یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ اوس اور خزرج کے مسلمانوں کی مجلس میں جا کر بیٹھے اور جنگ کا ذکر چھیڑے اور ان کو وہ وقت یاد دلائے۔ چاچا اس نے آ کر ایسا ہی کیا، اس کی یہ باتیں سن کر انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ قبیلہ اوس سے اوس بن کنتی اور خزرج سے جبار بن جعفر، یہ دونوں آدمی کھڑے ہوئے اور آپس میں گفتگو کی، جس سے دونوں قبیلے غصے میں تیار ہو گئے۔ اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، آپ وہاں تشریف لائے اور ان کو نصیحت کر کے آپس میں ان کی صلح کرا دی۔ ان سب حضرات نے آپ کی بات کو سنا اور اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ اوس اور خزرج کے اور جو ان کے ساتھ تھے ان کے بارے میں یا ایھا الذین آمنو یہ آیت نازل فرمائی، اور شماس بن قیس کے بارے میں قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ والی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں سے ہمیشہ بچ کر رہنے کی تنبیہ کی ہے۔ اس سے مراد اسلام سے کینہ رکھنے والے گروہ، جن میں شماس بن قیس یہودی اور اس کے ساتھی تھے، جو اوس اور خزرج کے درمیان فتنے کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اہل کتاب کی اطاعت سے مراد ہے کہ ان سے ہدایات لینا، ان کی نقل کرنا، ان کی عادتوں کو اپنانا اور ان کی پالیسیاں اپنانا۔ یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کافر بنا کر۔ اس کفر سے مراد مسلمان ہوتے ہوئے کفر ہے، اس سے مراد مرتد ہونا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو لڑنے والے گروہوں کو مومن قرار دے کر ان کے درمیان اصلاح کروانے کا حکم دیا ہے۔ ایمان کے بعد پھر کافر بنا دینے والی باتوں میں آپس میں قتال بھی شامل ہے، اور اگر ان کی بات مانو گے تو آپس میں اتفاق اور محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح بخاری 4064۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔